انسان کی ایک اونچائی ہے، ایک اس کی نچائی ہے۔ جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ نیچے کو گرتا ہے اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ پھر انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، پھر کتوں اور سوروں اور خنزیر سے بدتر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الآمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ طور سینہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ زیتون اور تین اور انجیر کے علاقے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ سید الاولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ انسانیت کی بلندی وہاں ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، وہ وہاں گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر انسان کی ایک گراوٹ ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہاں گرتا ہے کہ کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گندے کام انسان کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے اور یہ پستی میں انسان کس طرح آتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں۔ جس کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، اپنے مالک کا تعارف رہتا ہے، جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ جس کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے یوں ہی بس پیدا ہوئی اور گھاس کی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے ساری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا مالک ہے جس نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ نباتات و شجرات و حجرات، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر انسان کس کے لیے ہے؟ کیا انسان بھی اسی کے لیے ہے کہ کھاتا جائے، پیتا جائے اور مرتا جائے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا سمجھا تم نے اس کائنات کو میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور جس طرح اور چیزیں مر رہی ہیں، گھاس پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تم بھی اسی لیے ہو۔ ساری کائنات تو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں تمہاری پیدائش کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہو تم کہ میں نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے واپس؟ قل ای وربی انہ لحق، اے میرے حبیب کہہ دیجئے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عدالت میں فیصلہ ہونے کی جگہ نہیں، ابھی کرنے کی جگہ ہے۔ ایک اس کے بعد دوسرا مقام اور مرحلہ ضرور آنا چاہیے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا پھل ملے، جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا صلہ ملے، جہاں ظالم کو سزا دی جائے، جہاں مظلوم کے آنسو پوچھے جائیں۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو کائنات بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں کتنی مرتبہ مظلوم ظلم کی چکی میں پیستے پیستے مر گیا، اس کو انصاف نہیں ملا، اور کتنے ظالم دھن دھناتے ہوئے اور ظلم کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے رخصت ہو گئے، اوجل ہو گئے، تو کیا ان کو کہیں سزا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا سمجھتے ہو کہ کائنات دوبارہ پیدا نہیں ہوگی؟ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو دوبارہ دہرائیں، اور یہ قرآن کا مضمون ہے جس کو بار بار قرآن بیان کر رہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس ساری کائنات میں ختم ہونا ہے، اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں، اس کے بعد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ادھر سارے مکے کے لوگ جتنے چودھری تھے مکے کے بڑے بڑے اس وقت کے، وہ پیغمبر نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اب یہ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، چچا کو پتہ لگا، کیونکہ باپ کے انتقال کے بعد چچا وارث تھا، کاروبار بھی چچا کے پاس تھا، گھر بھی چچا کے اختیار میں تھا۔ جب چچا کو پتہ لگا کہ اچھا میرے بھتیجے نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ان کی وفاداری کا اعلان کر لیا، وعدہ کر لیا، تو جب یہ تو چچا نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ لگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ان کا ساتھی بن گیا۔ ہاں جی الحمدللہ میں ان کا ساتھی بن گیا ہوں۔ کہنے کا اچھا پھر سن لے، اگر تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا تو باپ کی جائیداد میں سے تیرا حصہ بھی آج سے ختم ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار لوگوں کو کس سے ہوتا ہے؟ ابن صفی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، میں نے بچپن میں پڑھا، اس نے کہا تھک ہار کے آخر ہم نے اب یہ تسلیم کیا ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے۔ انسان جو ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جب ملک میں ہوتا ہے اپنے صوبے کی بات کرتا ہے، جب صوبے میں ہوتا ہے اپنے شہر کی بات کرتا ہے، جب شہر میں ہوتا ہے اپنے محلے کی بات کرتا ہے، جب محلے میں ہوتا ہے اپنے گھر کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب گھر میں ہوتا ہے کہتا نہیں تو سب کو چنگا ہو تو ہی تو نہیں کا ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق اس کی پسند بدلتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ دولت سب سے قیمتی شے ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بڑا قیمتی بنایا، اس لیے اب مصعب کے چچا کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جائیداد میں آج سے حصہ نہیں، محل میں رہنے کی اجازت نہیں، تم ہمارے نوکر استعمال نہیں کر سکتے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو یہ جو شہزادوں کی طرح پلا ہے، یہ جو 2 لاکھ دینار کے کپڑے پہنتا ہے، یہ فوراً ڈر جائے گا اور یہ کہے گا چچا جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ شعر اس نے جس نے کہا، لوگوں نے یہ کہا کہ اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے ہیں، یہاں تو عشق اگر سچا کسی سے ہے تو اسے محمد رسول اللہ۔ صحابہ، عظمت صحابہ، مجلس علماء و ائمہ جموں، تحریکات مفتی فیض الوحید۔ ایک طرف تو اللہ مان رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، اور ایک طرف اللہ یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ابھی پوری طرح مسلمان نہیں، ابھی کمی ہے، ابھی کوتاہی ہے۔ اب سوچو یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے کہا گیا، کچھ مسلمانوں سے جن سے اچھے مسلمان آسمان کی نگاہوں نے کبھی دیکھے نہیں۔ اب بتاؤ ہم اور آپ کیا اس آیت کو دل کے کانوں سے نہ سنیں؟ کیا اس آیت کو سن کر لبیک نہ کہیں؟ یہ اللہ ہمیں ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہاں مسلمان تو ہو گئے تم، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، مگر ابھی کسر بہت، ابھی تمہارے اخلاق میں کسر ہے، ابھی تمہارے معاملات میں کسر ہے، ابھی تمہاری نمازوں اور عبادتوں میں کسر ہے، ابھی تمہارے قرآن کی تلاوت میں کسر ہے، ابھی قرآن سے تعلق اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں کسر ہے، ابھی آپسی بھائی چارے میں کسر ہے، ابھی غلطیوں کو معاف کرنے میں کسر ہے، ابھی وعدے کو پورا کرنے میں کسر ہے، ابھی احتیاط کے ساتھ کمانے میں کسر ہے۔ تم حرام ذریعے سے بھی کماتے ہو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ ابھی فضول خرچیوں کی عادت بھی تمہاری پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ شادیوں میں بہت فضول خرچیاں کرتے ہو، بہت بے پردگیاں ہوتی ہیں، بہت واہیات طریقے سے تمہاری شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں، بچا ہوا کھانا بہت پھینکا جاتا ہے،
ان سب چیزوں کو چھوڑو. تمہاری عورتیں پوری طرح پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا شروع کرو. شرم و حیا اختیار کرو، جھوٹ چھوڑو، سچ کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آج ہمارے جمع ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم یہیں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجلس علماء جموں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو اللہ قائم رکھے تا قیامت اللہ قائم رکھے کہ جن کی محنتوں سے اور کوششوں سے یہ اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں جمع ہوا ہے. اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اور جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ استاد محترم ہم سب کے محسن حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ کو بنائے. بس اللہ درخواست ہے